تو چشتی صاحب قبلہ علماء حقہ میں سے ہیں. چشتی صاحب قبلہ پر یزیدی ہونے کا ٹھپا لگ ہی نہیں سکتا. چشتی صاحب جیسے محسن اسلام اور اہل سنت کے عظیم محسن اور رہبر کو یہ جو یزیدی کہنے والے ہیں یہ خود خبیث اور دجال ہیں، جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہیں. چشتی صاحب قبلہ پر یزیدی ہونے کا ٹھپا لگ ہی نہیں سکتا. اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بعض شر پسند عناصر جو ہے نا استاد صاحب قبلہ کے بیان کردہ مسئلہ یزید کو غلط رنگ دے رہے ہیں. جی استاد صاحب قبلہ کے بیانات میں بھی کہیں یزید کی حمایت کی جھلک نہیں ہے کہیں بھی اور نہیں، نہ کہیں بھی دور کا نہیں۔ واسطہ ہے. جی اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چشتی صاحب کو یزیدی کہہ دیا گیا ہے اور یزیدی کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، یہ سب ان شر پسند عناصر کی طرف سے ہے. جی ورنہ جی کتاب کے پہلے صفحے پر ٹائٹل پیج پر یزید پلید یہ مبتدا بے ہے، یہ کتاب کی ابتدا ہے. جی جی یعنی اس سے کتاب کی ابتدا کی جا رہی ہے، میں اس نے کو دیکھا ہے، پلید میں نے کہنے سے. دیکھا ہے. جی جی اور امام عالی مقام کو ہم کہتے ہیں حسین پاک اور اس کو حسین کہتے پاک. ہیں ہم یزید پلید. جی جی آپ بتائیے کہ جو ہم کو یزیدی کہے یا سمجھے وہ پلید ہے کہ نہیں؟ اچھا، بات میں ایسے سماعت نہیں، فرمائے نا، پہلے بات سماعت فرمائے نا. تھوڑا میں عرض کروں. ہاں. اگر مفتی صاحب میرے مرشد کے ساتھ ملا نا، یہ جو کتے بھونک رہے ہیں نا مفتی صاحب جی کے جی. خلاف، ان کے منہ بند ہو جائیں گے. ہاں. اچھا، گزارش یہ تھی جی کہ چشتی صاحب نے یہ موقف بیان کیا ہے دفاع صحابہ میں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید پلید اس وقت پلید تھا جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خلافت دی، جی تو اعتراض حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول پر آتا ہے. وہ پلید بنا کب بنا؟ تفویض خلافت کے بعد بنا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی اور اس کے علاوہ جو مسئلہ نیا ایک کھڑا ہوا ہے نا، یہ مراتب علی حجرے والے کا. جی جی تو مراتب علی جو ہے حجرے والا جو ہے، مراتب علی شاہ، ہاں، یہ میرا ساتھی ہے. ہم اکٹھے سبق پڑھتے رہے ہیں چشتی صاحب قبلہ کے پاس. ہم اکٹھے سبق پڑھتے رہے ہیں چشتی صاحب قبلہ کے پاس. ہاں 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 چشتی صاحب قبلہ کے جتنے احسانات ہیں نا، یہ ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا. جی جی اس نے زیادتی یہ کی ہے کہ اپنے شاگردوں میں اس نے یہ رنگ بھرا ہے کہ چشتی صاحب نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کی توہینیں کر رہے ہیں اور اہل بیت کی توہینیں کر رہے ہیں اور صحابہ کی توہینیں کر رہے ہیں. محمد رضا، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا. میری بات پہلے سماعت کر لینا. تھوڑا میں عرض کروں. کل ایک بندے نے مجھے فون کر کے کہا، اچھا، تو فضل احمد چشتی نے مراتب علی شاہ کو گالیاں دی ہے. کون سا بندہ تھا وہ؟ پتہ نہیں، اس کا نمبر میرے پاس ہے. پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے، اگر کوئی بھی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا وہ باپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن رہی بات چشتی صاحب کی، چشتی صاحب کا میں نے پورا بیان سنا ہوا ہے. اب وہ حدیث پاک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ علماء کی اور سادات کی، جی علماء اور سادات کی توہین کرنے والا جو ہے نا وہ حیضی یا حرامی بچہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو علماء حقہ کی توہین بھی تو یہ اسی زمرے میں ہے نا. تو چشتی صاحب قبلہ علماء حقہ میں سے ہیں. مراتب علی کی چشتی صاحب نے توہین کوئی نہیں فرمائی. جی دیکھیں، وہ استاد ہیں، استاد کو حق ہوتا ہے کہ وہ تعزیری سزا طالب علم کو دے سکتا ہے. وہ تعزیری سزا قولی ہو یا فعلی ہو، وہ زبان سے بھی اپنے شاگرد کو جو ہے زجر و توبیخ کے الفاظ بول سکتا ہے سمجھانے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے. اور اس کے ساتھ وہ ہاتھ کے ساتھ بھی سزا دے سکتا ہے، اگرچہ وہ سیدی کیوں نہ ہو. تعظیم فعل قلب ہے، دل کے ساتھ تعظیم کا تعلق ہے. اگر چشتی صاحب قبلہ نے کوئی زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے، اگر مراتب علی کی غلطیوں پر، اس کی زیادتیوں پر، نا انصافیوں پر اور ایسی غلیظ قسم کی حرکت پر کہ چشتی صاحب جیسے محسن اسلام اور اہل سنت کے عظیم محسن اور رہبر کو وہ توہین کنندہ ثابت کر رہا ہے، اس کا سالہ ہے، مراتب علی کا سالہ ہے نصیر،
اس کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس، وہ بکواس کر رہا ہے کہ چشتی صاحب نے انبیاء کی توہین کی ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں؟ جی جی جی. تو استاد محترم نے مراتب علی کی جو ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے سے جو کوئی جملے بولے ہیں، وہ استاد ہیں، وہ مربی ہیں، وہ راہبر ہیں، رہنما ہیں. وہ تعزیری سزا کے طور پر، قولی یا فعلی طور پر وہ سزا اپنے شاگردوں کو دے سکتے ہیں. اس میں وہ حق پر جانب ہے. جی جی ہاں حقیقت. اس میں غلطی والی کیا بات ہے؟ جی. کوئی گالی نہیں نکالی چشتی صاحب قبلہ نے، جی. کوئی اس کی ماں بہن نہیں انہوں نے وہ اس کی نعوذ باللہ من ذالک بےعزتی کی. نہیں یہ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو وہ کیوں بکواس کر رہے ہیں؟ یہ کیوں بکواس کر رہے ہیں مراتب علی کے متعلق کہ چشتی صاحب نے گالیاں نکالی ہیں؟ کوئی ایک گالی ثابت کرے چشتی صاحب نے گالی نکالی ہو. نہیں یہ ہلالی چشتی صاحب قبلہ نے، دیکھیں نا آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں. تھوڑا میں نے اس کو کہہ دیا تو جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کہے گا نا وہ باپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکے گا. ایسے تھوڑی ہے جیسے وہ غلط کرتے ہیں، جیسے کلپ کاٹ کے مجھے سنائی گئی تھی، میں نے شجاباد میں بھی بتایا تھا. عرض یہ بندے ایسے کہتے رہیں گے، انشاءاللہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شر پسند عناصر جو غلط رنگ دے رہے ہیں نا چشتی صاحب قبلہ کے خلاف، لوگوں کو غلط سمت لے جا رہے ہیں، یہ اپنا بھی نقصان کریں گے، اہل سنت کا بھی نقصان کریں گے. بھائی اپنا کریں گے، اہل سنت کو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ میرے دوست آدمی ہیں، مخلص دوست ہیں، آپ سے میرا پرانا رابطہ ہے. تو میں نے یہ سمجھا ہے، میں نے اصل میں آپ کی کوئی گفتگو سنی ہے، اس نے وہ اظہر سلیم نے وہ جو آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی ہے، جتنی اس نے وہ ساری ریکارڈنگ کی ہے، اور اس ریکارڈنگ کو وہ شائع کر رہا ہے. وہ کل کی ہے وہی وہ اس ریکارڈنگ کو شائع کر رہا ہے، لوگوں میں اس طور پر شائع کر رہا ہے کیونکہ آپ کو اس نے مکمل بات تو بتائی نہیں، اور آپ نے بھی مکمل تفصیل سے بات نہیں کی. آپ نے بھی ابہامی جملے بولے ہیں اس میں. وہ اس کو آپ کی ریکارڈنگ کو چشتی صاحب قبلہ کی مخالفت میں پیش کر رہا ہے. نہیں اس نے یہ کل کی تھی، کل اس نے ہم سے بات کی تھی کل کو. کل میں نے اس لیے یہ آپ کے اس میں آپ کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے چشتی کو کہا ہے کہ جو یزیدی کا ٹھپا تجھ پر لگ گیا ہے یہ نہیں ختم ہوگا. یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو یہ بات بتاؤں آپ کو، یہ جو یزیدی کہنے والے ہیں یہ خود خبیث اور دجال ہیں، جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہیں. چشتی صاحب قبلہ پر یزیدی ہونے کا ٹھپا لگ ہی نہیں سکتا. بھائی عرض یہ ہے، میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا میں جو گزارش کر رہا ہوں نا، آپ نے اگر دیکھیں آپ نے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا، رابطہ رکھا، تو وہ ہمارے تعلق میں نقصان پہنچائے گا. نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں رکھوں گا. ہاں دیکھیں آپ ایک اہل سنت کا مخلص درد رکھنے والے ہیں، اور ہم نے آپ کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہے، استوار کیا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، کوئی جتانے والی بات نہیں ہے اس میں. میری بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ ایسے لوگوں سے رابطہ مت کریں، یہ لوگ آپ کا نقصان کریں گے، یہ لوگ چشتی صاحب کی نظروں میں بھی آپ کو مخدوش کر دیں گے، اور ہمارے تعلق کے درمیان یہ دراڑیں ڈالنے والے لوگ ہیں. بھائی عرض یہ محمد رضا، انشاءاللہ آپ سے میں گپ شپ کروں گا، ایسے کریں گے، عشاء کی نماز کی بات کریں. ابھی میں اپنے میں بھی ایک محفل میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ بہتر کریں گے، اللہ کے رسول. جی انشاءاللہ جو چاہے ویسے کرتے رہے، اس کو کرنے دے. ہاں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. ٹھیک ہے، آپ ایسے لوگوں سے رابطہ مت رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.